اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم BSIT سیکنڈ سیمسٹر عربک، اور آج کا ہمارا عنوان ہے ضمائر۔ ضمائر ضمیر کی جمع ہے۔ ضمیر وہ مختصر سا لفظ ہے جو کسی نام کی جگہ پر بولا جائے، یا تو وہ غائب کے لیے ہو یعنی کہ سامنے موجود نہ ہو، اس شخص کے لیے پکارا جا رہا ہو، یا حاضر کے لیے یعنی کہ مخاطب کے لیے ہو، سامنے موجود ہو اور اس کو آپ نے پکارنا، مخاطب کر کے بات کرنی ہو۔ غائب کے لیے ہو تو ہوا، ہما اور ہم، اور اگر مخاطب کے لیے ہو تو انتا، انتما، انتم۔ اب ہوا جو ہے نا غائب کے لیے، ہوا وہ ایک مرد، ہما یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، آپ جانتے ہیں، وہ دو مرد، ہم وہ سب مرد۔ اسی طرح مخاطب کے لیے انتا تو، انتما تم دو، انتم تم سب۔ متکلم یعنی خود کلام کرنے والا، جیسے انا میں، نحن ہم۔ لکھنے اور بولنے کے لحاظ سے ضمیر کی دو اقسام ہیں، ایک ہے ضمیر بارز اور دوسری ہے ضمیر مستتر۔ ضمیر بارز وہ ضمیر جو ظاہر و الگ پہچان ہو، جیسے ضربتا، اس میں جو تا ہے وہ ضمیر ہے یعنی کہ انتا۔ ضمیر مستتر وہ ضمیر جو چھپی ہو یعنی کہ ظاہر نہ ہو، جیسے اگر ماضی کا واحد مذکر غائب کا ہم صیغہ لیتے ہیں، جیسے ضاربا۔ جب ہم ترجمہ کرتے ہیں ضاربا کا فعل ماضی کا تو اس ایک مرد نے مارا۔ اب یہ جو اردو میں ہے وہ اس جو ہے یہ ضمیر ہے، اور یہاں پہ جو عربی میں ہوگا وہ ہوا ہوگا۔ کلمے کے ساتھ ملے ہونے یا نہ ملے ہونے کے لحاظ سے، یا اگر دوسرے لفظوں میں کہا جائے تو یہ ہے کہ لفظی صورت کے لحاظ سے جو ہے ضمیر کی اقسام۔ لفظی صورت کے لحاظ سے ضمیر کی دو اقسام ہیں، ایک ہے ضمیر متصلہ اور دوسری ہے ضمیر منفصلہ۔ متصلہ کا معنی ہوتا ہے جڑا ہوا ہونا۔ ضمیر متصلہ کا تلفظ جو ہے وہ مستقل نہیں ہو سکتا، یہ اسم، فعل، حرف کے ساتھ مل کر بولی جاتی ہے۔ جیسے اگر اسم کی بات کریں کہ اس کو اسم کے ساتھ ضمیر متصلہ کو لگانا ہے، یہ سن لیں کہ ضمیر متصلہ جو ہوتی ہے وہ ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہن، قا، کما، کم، کی، کما، کننا۔ اگر اسم کے ساتھ اس کے لگائیں تو جیسے کتاب لفظ ہے، تو اب اگر ہم نے اس کے ساتھ ضمیر متصلہ لگانی ہے، واحد متکلم کا صیغہ، فار ایگزامپل کتابی میری کتاب، کتاب ہو اس ایک مرد کی کتاب۔ اسی طرح اگر فعل کے ساتھ کریں، ضاربا فعل ماضی ہے، اب اس کے ساتھ ضمیر متصلہ لگانی ہے، ضربہ۔ اب یہ جو ہو ہے یہ ضمیر متصلہ ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اس کے الگ سے کوئی پہچان نہیں ہے۔ آگے ہے اس ایک مرد نے مارا، ضربہ اس ایک مرد نے مارا، ضربتا۔ اب یہ دیکھیں یہ جو ہے مخاطب کے لیے یعنی کہ سامنے آپ کے پاس موجود ہے، یہ جو ضربہ تھا وہ غائب کے لیے تھا، یعنی کہ وہ آپ کے پاس موجود نہیں ہے۔ اس ایک مرد نے مارا، ضربتا تو ایک مرد نے مارا۔ اور اسی طرح اگر ہم حرف کے ساتھ کریں، من ہو من سے، ہو اس ایک مرد سے، ان ہو ان کا مطلب ہوتا ہے سے متعلق، کل آپ نے حروف جارہ میں پڑھا تھا، ان سے متعلق یا کے بارے میں، ان ہو اس سے متعلق، علیہ اس کے بارے میں یا اس کی طرف۔ مرفوع اور منصوب تو متصل بھی ہوتی ہیں یعنی کہ جڑی ہوئی ہوتی ہیں، اور منفصل بھی ہوتی ہیں یعنی کہ فاصلے سے بھی ہوتی ہیں اور جڑی ہوئی بھی ہوتی ہیں، مگر مجرور جو ہوتی ہے وہ صرف متصل ہی ہوا کرتی ہے۔ منفصلہ دوسری قسم ہے منفصلہ یہ فاصلے سے ہے یعنی کہ الگ ہونا، یہ تلفظ میں ایک مستقل لفظ کے جیسی ہوتی ہے، جیسے ہوا کا مطلب ہوتا ہے وہ، انتا تو، یا ایا کا صرف تجھے ہی، ایاہو صرف اسے ہی۔ اس طرح ضمائر کی جو ہیں وہ 5 قسمیں بنتی ہیں، مرفوع متصل،
مرفوع متصل اس سے جو ہے وہ افعال کے صیغے بنتے ہیں. جیسے اگر دیکھا جائے کاتبہ، کاتبہ، کاتبو، کاتبہ اس ایک مرد نے لکھا، کاتبہ ان دو مردوں نے لکھا، کاتبو ان سب مردوں نے لکھا. اب دیکھیں یہاں پہ کاتبہ کے جو اندر ہے وہ ہوا ضمیر جو ہے وہ جو ضمیر ہے وہ ہے موجود ہے. اور کاتبہ یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، اس میں ہما، کاتبو ہم. اور اسی طرح یفتح، یہ یفتح آپ جانتے ہیں کہ یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے. فعل ماضی کا جو صیغہ تھا وہ تھا فتح، فعل کے وزن پہ تھا، اور اس سے اب ہم نے فعل مضارع بنائی ہے تو یفتح. سیم وہی رول کہ فا کلمے کو ساکن کر دینا ہے، عین کلمے کو زبر اور لام کلمے کو جو ہے وہ پیش کر دینا ہے، یعنی کہ مرفوع کر دینا ہے. یفتح وہ ایک مرد کھولتا ہے یا کھولے گا، یفتحان وہ دو مرد کھولتے ہیں یا کھولیں گے، اور وہ سب مرد کھولتے ہیں یا کھولیں گے. اسی طرح مرفوع منفصل یہ ہمیشہ جو ہوتی ہے یہ مبتدا کے طور پہ واقع ہوتی ہے. جیسے ہوا، ہما، ہم. ہوا وہ ایک مرد، ہما وہ دو مرد، ہم وہ سب مرد. اور اگر اس کی اگزامپل میں دیکھیں، ہوا خیر لکم، ہوا وہ خیر بہتر ہے، لکم تم سے، یعنی کہ وہ تم سے بہتر ہے. اسی طرح منصوب متصل کا مطلب یہ ہے کہ نسب سے ہے، یعنی کہ جڑی ہونا. علمہ یا علمہ، علمہما، علمہم. اگر فعل کے ساتھ کریں اس کو تو نصرہ اس ایک مرد نے مدد کی، نصرہما ان دو مردوں نے مدد کی، نصرہم ان سب مردوں نے مدد کی. اور منصوب اسی طرح کریں تو ایاہ، ایاہما، ایاہم، ایایا اور ایانا. اب ایاہ صرف اسے ایک مرد، ایاہما صرف انہی دو مردوں. ایا کا معنی جو ہے وہ صرف کیا جاتا ہے، ایایا صرف مجھ سے، ایانا ہم صرف ہم سے. مجرور جر سے ہے یعنی کہ کسرہ ہے، مجرور متصل یعنی کہ کسرہ کی صورت میں جڑا ہوا ہونا، یعنی کہ حروف جارہ سے جڑا ہوا ہونا. جیسے لام اگر لیں، لام کا معنی کل آپ نے کیا تھا کے لیے ہوتا ہے. لہو اس ایک مرد کے لیے، لہما ان دو مردوں کے لیے، لہم ان سب مردوں کے لیے. اب اگر ضمیر متصلہ کی گردان دیکھیں، مذکر غائب، ضمیر متصلہ کی گردان کے سیم وہی جو ہے وہ 14 صیغے ہوتے ہیں، جن میں سے 6 جو ہیں وہ غائب کے ہوتے ہیں، 6 حاضر کے ہوتے ہیں، 2 متکلم کے ہوتے ہیں. اب میں آپ کو ڈویژن دوبارہ سے ایک دفعہ بتا رہی ہوں، غور سے سنیں. کل 14 صیغے ہوتے ہیں، 6 غائب کے، 6 حاضر کے، 2 متکلم کے. اب 6 جو غائب کے ہیں ان میں 3 مذکر غائب کے ہیں اور 3 مؤنث غائب کے ہیں. سیم اسی طرح 6 جو ہیں وہ حاضر کے ہیں، 3 مذکر حاضر کے ہیں اور 3 مؤنث حاضر کے ہیں. 2 متکلم کے ہیں، یعنی کہ ایک واحد متکلم کا ہے اور ایک جو ہے وہ جمع متکلم کا ہے. واحد متکلم یعنی کہ آپ خود کلام کرنے والے یا بات کرنے والے، اور جمع متکلم یعنی کہ بہت سارے بات کرنے والے. ضمیر متصلہ کی گردان اب ہم کرتے ہیں. واحد، سب سے پہلے ہم مذکر غائب کے صیغے دیکھیں گے. واحد مذکر غائب ہو اس ایک مرد. تثنیہ کا صیغہ، تثنیہ مذکر غائب ہما ان دو مردوں. جمع مذکر غائب ہم ان سب مردوں. اسی طرح مؤنث غائب کے واحد مؤنث غائب ہا اس ایک عورت. تثنیہ مؤنث غائب ہما ان دو عورتوں، اور ہن ان سب عورتوں. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جو تثنیہ کا صیغہ ہے ہما، جو مذکر غائب کا تھا تثنیہ کا صیغہ وہ بھی ہما تھا، اور تثنیہ جو مؤنث غائب کا صیغہ ہے وہ بھی ہما ہے. یہ دونوں ایک جیسے ہیں. مذکر حاضر کے اب آپ نے 6 غائب کے کرنی ہے. اب 6 غائب میں جن میں 3 مذکر غائب کے تھے اور 3 مؤنث غائب کے تھے. اسی طرح اب 6 جو ہیں وہ حاضر کے ہیں، جن میں سے 3 مذکر حاضر کے ہیں اور 3 جو ہیں وہ مؤنث حاضر کے ہیں. مذکر حاضر واحد مذکر حاضر کا کے اوپر جو ہے وہ زبر آتی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ زبر جو ہے مرد کے لیے جو ہے وہ زبر استعمال کی جاتی ہے. کا تو ایک مرد،
تثنیہ مذکر حاضر کا کما میم اور الف کا اضافہ کیا جاتا ہے تثنیہ میں، کما تم دو مرد، اور جمع مذکر حاضر کم تم سب مرد، قا کما کم تو ایک مرد تم دو مرد تم سب مرد۔ اب ہے مؤنث حاضر کے صیغے، واحد مؤنث حاضر کی، اب دیکھیں کی کے نیچے جو ہے کاف کے نیچے جو ہے وہ زیر آ رہی ہے، یعنی کہ عورت جو ہے وہ مرد سے کم ہے، یعنی کہ زیر ہے، کی تو ایک عورت، تثنیہ مؤنث حاضر کما تم دو عورتیں، جمع مؤنث حاضر کننا۔ اب دیکھیں جمع کا جو صیغہ ہے وہ الگ آیا، وہاں پہ غائب میں تھا ہننا اور یہاں پہ حاضر میں ہے کننا، یعنی کہ تم سب عورتیں۔ اسی طرح واحد متکلم یا یعنی کہ میں، اور جمع متکلم نا۔ دوبارہ سے میں گردان بول رہی ہوں، ضمیر متصلہ کی گردان ہے ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، قا کما کم، کی کما کننا، یا اور نا۔